پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی، متفقہ طور پر منظور کی گئی اس قرارداد کا جو دو روز قبل صحافیوں کے خلاف منظور کی گئی تھی، مذمتی قرارداد تھی، جس کے بعد بھرپور احتجاج کیا صحافیوں نے، ملک بھر میں یوم سیاہ بھی منایا گیا، جس کے بعد حیران کن بات یہ تھی کہ تمام کی تمام جماعتیں اس قرارداد کو منظور کرنے میں شامل تھیں، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ ق نے اعلان کیا کہ اب میڈیا کی حمایت میں قرارداد لائی جائے گی۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا کی حمایت میں قرارداد لائی جا رہی ہے، لیکن اب کچھ اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ شاید یہ قرارداد بھی نہیں لائی جا سکی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس قرارداد سے الگ ہو گئی ہے، جبکہ بھرپور طریقے سے صحافیوں کا جو بائیکاٹ ہے اجلاس کا وہ بھی جاری ہے، شدید احتجاج جاری ہے، اور اس قرارداد کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں موصول ہو سکی، چونکہ صحافیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب تک ذرائع کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس جو حق میں قرارداد لائی جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو پایا ہے۔ صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے۔ شامی صاحب، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک تماشا بن گیا ہے، پہلے سیاسی جماعتیں قراردادیں لاتی ہیں، پھر دوسری سیاسی جماعت، وہی سیاسی جماعتیں جو اکٹھی ہوتی ہیں، پھر ان میں سے ایک سیاسی جماعت حق میں قرارداد لاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ لگتا ہے کہ تماشا ہو رہا ہے، ہم تماشا بن بھی رہے ہیں اور تماشا دیکھ بھی رہے ہیں اور تماشا بنا بھی رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں یا آواز تھی جب اسپیکر نے یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد ہاؤس سے یہ کہا کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ آواز بلند کرے، تو یس کی آواز سے ہاؤس گونج اٹھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اس کے مخالف ہیں، تو ایک آواز بھی لوگوں میں نہیں آئی اور پن ڈراپ سائلنس تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی، لیکن جو ہی یہ قرارداد ہاؤس کے باہر آئی ہے اور پھر اس پر رد عمل سامنے آیا ہے، تو مسلم لیگ ق نے اس کو ڈس اون کیا اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ اس کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی گومگو کی پالیسی کا شکار ہو گئی اور بالآخر اس نے بھی اسے ڈس اون کر دیا۔ نواز شریف صاحب نے بڑا ایک شدید بیان جاری کیا، اور آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے، جو ہاؤس کے اندر اس قرارداد کے حق میں تھی، ہوتے ہوتے ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے پھر اس کے خلاف ہو گئی۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر کوئی لایا عمل بنائیں اور اس قرارداد سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کریں۔ اب بات شروع ہو گئی کریڈٹ لینے کی کہ اس کو واپسی کا کریڈٹ کس کو ملے گا، تو مسلم لیگ ق نے ایک اور قرارداد پیش کر دی۔ اب جو معلوم ہوا ہے کہ اسپیکر نے کہا کہ آپ نے تو خود اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس لیے اس کے لیے قواعد معطل نہیں کیے جا سکتے، اسے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ باقی کیا ہوتا ہے، قرارداد پر اتفاق ہوتا ہے، قرارداد پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ابھی اجلاس تو جاری ہے، لیکن بائیکاٹ اتنا مؤثر ہے کہ وہاں کی کوئی خبر ہمارے تک نہیں پہنچ رہی، اور حکومت کوئی ہینڈ آؤٹ جاری کرے یا اسمبلی کی طرف سے کوئی ہینڈ آؤٹ جاری ہو تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہوا ہے۔ شامی صاحب، سیاسی جماعتیں اپنے بنیادی کام سے ہٹ گئی ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور پھر مطلب میڈیا پر تنقید کر رہی ہیں۔ جب میڈیا اصل مسائل، عوامی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ۔ جاوید صاحب، لگتا ہے ایسا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی ڈیریل ہو گئی ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہو پا رہی کہ ان کا رول کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے ملک کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ نہ کسی کا کوئی سوچنے کا اور غور کرنے کا ادارہ ہے، نہ کوئی تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی کمیٹیز ہیں، نہ کوئی فیکٹس ہیں، نہ فگرز ہیں، اور ایک بس بے بازی ہے، الزام تراشی ہے، ایک دوسرے کے خلاف غم و غصے کا اظہار ہے، اور ایک کے کوئی کپڑے نوچ رہا ہے، کوئی بال نوچ رہا ہے۔ تو یہ جو نان سیریسنس ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ گڈ گورننس جو ہے وہ اس ہنگامہ بازی سے ہٹ جائے گی، یہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ نان سیریسنس دور کرنی ہوگی، اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ میڈیا سے اگر ان کو کوئی شکایت تھی تو مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل تلاش کرتے، میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کر کے صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے بالکل درست کر رہا ہے، شکایات ہو سکتی ہیں، ہر ایک کو ہو سکتی ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا ہے ان کو تو معلوم ہو رہا ہے کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، پارٹیوں کے اندر ادارے کام نہیں کر رہے، تو یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔
इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी इनको, और इनको अपनी इस्लाह करनी होगी। और लगता है 10 साल जो एक खला रहा है, उस खला में ये सब जमातें जो है वो गिर चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, सीनियर तजज़ियेकार और सीनियर सहाफ़ी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि सियासी जमातों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा, वरना आगे चल के इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाएंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद से, और उनसे इसी मौजू पर और इसके साथ साथ जो बाबर अवान की जानिब से मज़ीद ताज़ा इल्ज़ामात लगाए गए मुस्लिम लीग नून पर, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।